اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ کیونکہ رمضان کے اندر مصروفیات رہتی ہیں تو اس وجہ سے موقع نہیں مل پاتا، تو اس لیے سلسلہ موقوف کر دیا جاتا ہے۔ اور آج کی کلاس چونکہ صفات لازمہ کا بیان چل رہا ہے اور صفات لازمہ کا بیان تھوڑا سا باقی تھا، میں نے کہا اس کو مکمل کر لیا جائے اور پھر عید کے بعد جب کلاس شروع کی جائے تو صفات عارضہ کے بیان سے شروع کی جائے۔ تو صفات کی شروع میں دو قسمیں پڑھی گئی تھی، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کا بیان بہت تفصیل سے آ چکا ہے۔ صفات لازمہ کتنی ہیں وہ آپ کو معلوم ہو چکے ہیں۔ صفات لازمہ 17 ہیں اور ان 17 میں سے پھر 10 متضادہ ہیں اور 7 غیر متضادہ ہیں۔ پھر صفات لازمہ متضادہ ہو یا غیر متضادہ، ان کی دو قسمیں، صفات مشترکہ، صفات ممیزہ، تو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر صفات ممیزہ یعنی جس صفت کے ذریعے سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کیا جاتا ہے اس کا تفصیل سے بیان ہوا۔ ایک حرف دوسرے حرف سے کتنے طریقے سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے، وہ 4 طریقے ہیں، وہ تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ اب آخر میں بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کی ایک جیسی آواز، جو قریب قریب ان کے مخرج ہیں، بات اور مخرج، تو اس کی وجہ سے ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، تو ان کے اندر فرق کرنا ہے، کس طرح سے فرق کرنا ہے، کیسے ان کو الگ کرنا ہے۔ ایسے حروف مثلا سا، سین، صاد، اور اسی طرح سے دال، زا، ضاد، غا، اور اسی طرح سے طا، تا، یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کی آواز ایک جیسی ہے تو اس کی وجہ سے ان کے اندر فرق نہیں ہو پاتا۔ اور اگر آپ نے صفات کا بیان پڑھ لیا، آپ نے پڑھ لیے، آپ کو مخارج معلوم ہے اچھی طرح، آپ کو اچھی طرح سے صفات کا علم ہے، تو پھر آپ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ جو یہ غلطی کرتے ہیں یعنی تا اور سین میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں، تا کو بھی سا ہی پڑھ دیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، تو یہ غلطی وہ کرے گا جو اس کے قواعد سے واقف نہیں، جو مخارج سے واقف نہیں، صفات سے واقف نہیں۔ حالانکہ یہ حروف ایسے ہیں، جسے تا، تا، تو تا اور تا میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ بھائی تا کی جو صفات ہیں، تا کی جو صفات ہے، ان صفات کو ہمیں ان صفات کے ذریعے سے ممتاز کیا جائے گا۔ مخرج دونوں کا ایک ہے، تا کا بھی اور تا کا بھی، یعنی نکلنے کی جگہ ایک ہے، تو اس وجہ سے ان کی آواز ایک جیسی بنا دی جاتی ہے۔ حمالۃ الحطب، حطب، تا جو صفت استعلا ہے، اس کے اندر صفت استباق ہے، اس کے اندر ان صفات کے ذریعے سے تا کو تا سے الگ کیا جائے گا۔ اگر ان صفات کا خیال نہیں کیا گیا تو پھر تا بھی تا بن جائے گا، اور تا کے تا بننے سے لہنے چلی غلطی تو ہوگی ہی، لیکن بعض اوقات معنی ایسے بدلیں گے کہ نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ حمالۃ الحطب، حطب تا ہے، اگر ہم نے اس کو تا ہی پڑھ دیا، حطب بھی پڑھ دیا، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی صرف صفت استعلا کے تو صرف نماز جاتی رہے گی۔ بہرحال ایسے حروف ان کے اندر ہمیں فرق کرنا ہے، تو یہی بیان چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس بیان کو پڑھنے کے بعد صفات لازمہ کے بیان کو مکمل کرتے ہیں، تو کتاب کے اندر پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ حروف سامنے ہے تو وہ
جیسی آواز والے حروف میں امتیاز. ایک جیسی آواز والے حروف یہ ہیں سا سین زال زا صاد سین ضاد ظا. یہ ایک جیسی آواز والے حروف ہیں. بس تا سین زال زا, ٹھیک ہے, زال زا میں سین اور زا کو ادا کرتے وقت صفت صفیر کا, اور صاد اور سین میں صاد کو ادا کرتے وقت صفت استعلا کا خاص خیال رکھنا ہے. یعنی ان کے اندر جو امتیاز کرنا ہے وہ صفت کے ذریعے سے امتیاز کرنا ہے. ان کی صفات کا خاص خیال اگر رکھا جائے گا تو پھر ان کی آواز ایک جیسی نہیں بن پائے گی. تا اور سین, تا سین کے اندر صفت کا خاص خیال رکھنا ہے. سین, ٹھیک ہے, سین جو سیٹی کی آواز نکلتی ہے یہ سا کے اندر نہیں, ٹھیک ہے. تو سین کے اندر صفت صفیر کا خیال رکھا جائے گا اور سا کے اندر صفت صفیر نہیں ہے, تو اس لیے دونوں کے اندر فرق پیدا ہو جائے گا. اسی طرح سے زال زا, زال زا کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ زا کے اندر صفت صفیر کا خاص خیال رکھا جائے گا. صفت صفیر ادا کریں گے تو زا صحیح طرح سے ادا ہو جائے گا, پھر زال کے مشابہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے زال کے اندر صفت صفیر نہیں ہے, اگر صفت صفیر ہم نے زال کے اندر بھی ادا کی تو پھر یہ زا بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صفت صفیر کے ذریعے سے خاص اس کا خیال رکھا جائے گا ان حروف کو الگ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے صاد, صاد اور سین, صاد اور سین ان کا مخرج ایک ہے, ٹھیک ہے. زبان کی نوک ثنا سفلا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیا سے. صاد کے اندر صفت صفیر بھی ہے اور سین کے اندر بھی صفت صفیر ہے. تو ان کے اندر جو فرق کیا جائے گا وہ صفت صفیر کے ذریعے سے تو فرق نہیں ہوگا, چونکہ دونوں کے اندر صفت صفیر ہے, صاد کے اندر بھی اور سین کے اندر بھی. فرق کس سے کیا جائے گا؟ صاد کے اندر جو خاص جو اس کی صفت ہے صفت استعلا کرنا, تو صفت استعلا کے ذریعے صفت استعلا کو ادا نہیں کیا تو یہ بھی سین بن جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے ضاد اور ضا, ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے. مخرج ان کا الگ الگ ہے ہی. ضاد کا مخرج زبان کی کرٹ اوپر کناروں کی جڑ, اور ضا کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنا علیا کا کنارہ, ٹھیک ہے. تو مخرج سے بھی ان کو الگ کیا جائے گا. جب ہم ضاد کے مخرج کو, ضاد کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے, ضا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو پھر یہ بن جائیں گے, ٹھیک ہے. تو وہی بتا رہے ہیں کہ ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی الگ ہے اور ضاد میں ایک صفت استطالت بھی ہے, استطالت ظاہر ہے, مگر چونکہ اس کے علاوہ باقی صفات میں دونوں مشترک ہیں, اس لیے ایک جیسی آواز والے ہو گئے, ٹھیک ہے. بس ضاد کو ضا سے ممتاز اور جدا کرنے میں مخرج اور صفت استطالت کی خاص رعایت رکھنی چاہیے. ضاد مخرج اور صفت کی پوری رعایت سے ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز کچھ ضا کے مشابہ ہوتی ہے, نہ کہ خالص ضا. بھائی ضا اور ضاد مخرج تو الگ الگ ہے ان کا, تو مخرج کے خاص خیال سے ان دونوں کے اندر امتیاز کیا جائے گا. اور صفات کے اندر تقریباً یہ ایک ہے, مشترک ہے, ٹھیک ہے. تو صفات کے اندر جب دونوں حروف تقریباً مشترک ہیں, صرف اس وجہ سے ان دونوں حرفوں کے اندر بھی ایک طرح کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. اس مشابہت سے بچنے کے لیے دیکھا نا آپ نے, بہت سے لوگ ولو ضالین پڑھ دیتے ہیں, ولو ضالین, یعنی وجہ اس کی یہی ہے کہ صفات میں دونوں مشترک ہیں, تو اس وجہ سے ایک جیسی آواز نکال دیتے ہیں لوگ. تو اگر ان کا مخرج صحیح ادا ہوگا, ضاد کو اس کے مخرج سے صحیح ادا کرنے کی اگر فکر ہوگی تو پھر ضاد کا مشابہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے ایک صفت جو غیر متضادہ میں سے ہے استطالت, وہ ضاد کے اندر نہیں ہے,
ضاد کے اندر ہے اس صفت کا خیال رکھا جائے گا تو ضاد کو ضاد سے الگ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے. ضاد ایک مستقل حرف ہے، نہ یہ ضا ہے نہ دال ہے نہ ضاد نہ ضاد نہ ضاد اور نہ ضاد. اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، بلکہ اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں. ضاد کو میں بہت اچھی طرح سے سمجھا چکا ہوں، اس کی تفصیل کرا چکا ہوں. تو کچھ لوگ اس کو سواد پڑھ دیتے ہیں، کچھ دعات پڑھ دیتے ہیں، کچھ اس کو دعات پڑھ دیتے ہیں، کچھ اس کو سواد پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ غلطی اسی وقت ہے جبکہ اس کی صفت کا خاص خیال نہ رکھا جائے، اس کے مخرج کا خاص خیال نہ رکھا جائے. تو اس کی صفات اور اس کے مخرج کے اندر غلطی کرے گا، وہ اس کے اندر غلطی کرے گا، اس کا تلفظ صحیح نہیں کر پائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جس نے اس کی صفات کو سمجھ لیا، اس کے صحیح مخرج کو سمجھ لیا، تو پھر وہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی غلطی نہیں کرے گا. تو اس لیے آپ اس کے مخرج کا بھی خیال رکھیں، اس کی صفات کا بھی خیال رکھیں، تو پھر یہ حرف صحیح ادا ہو جائے گا. پھر نہ یہ سواد ہوگا، نہ یہ دواد ہوگا، نہ یہ دواد ہوگا، نہ یہ سواد ہوگا، بلکہ یہ سواد ہی ہوگا جب آپ اس کے مخرج سے اس کو نکالیں گے، اس کی صفات کی رعایت کرتے ہوئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اخیر میں کہا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے کسی معتبر استاد سے اس کی مشق کر لینی ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اب آگے تنبیہ میں کیا ہے؟ نمبر 1، حمزہ میں صفت شدت کی وجہ سے سختی ہے، اس لیے اس کو خوب مضبوطی سے ادا کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ناف بھی ہل جائے. ناف سے حرفوں کو کوئی تعلق نہیں. حمزہ کے اندر شدت ہے، اس شدت کی وجہ سے اس کے اندر جھٹکا آئے گا. تو اس کے اندر سختی تو ہوگی، یعنی جھٹکا اس کے اندر آئے گا، جھٹکے سے ادا ہوگی، سختی ہوگی، لیکن جھٹکا اور سختی بھی اتنی زیادہ نہیں ہو کہ ناف ہی ہل جائے، یعنی ناف تک اس کا اثر پڑ جائے، ایسے بہت زور سے جھٹکا لگائے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر سختی ہوگی، لیکن اس سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ناف ہل جائے، آپ کا پیٹ ہل جائے، آپ پورے ہل جائیں. تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حمزہ میں صفت شدت کی وجہ سے سختی ہے، اس لیے اس کو خوب مضبوطی سے ادا کریں. مؤمنون 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 اتونی. ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہ ہو کہ ناف پہ ہل جائے، ناف سے حرفوں کو کوئی تعلق نہیں. نمبر 2، فا اور ہا حروف اضعاف ہیں، دونوں کو نرمی سے ادا کریں، مگر اتنی زیادہ نرمی نہ ہو کہ فا واو کی طرح اور ہا حمزہ مسہلہ کی طرح ہو جائے، اور نہ فا میں زیادہ ہوا نکالیں. دیکھیں، فا اور ہا یہ دونوں حروف اضعاف ہیں، یعنی ان میں ساری صفات حقیقتاً یا حکماً کیا ہیں؟ وہ ضعیف ہیں. تو اس وجہ سے یہ دونوں حروف اضعاف ہیں. تو اس اضعاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی زیادہ نرمی کر دی جائے کہ فا واو کے مشابہ ہو جائے. یعنی کیسے پڑھیں؟ فا، اگر ہم نے بہت زیادہ نرمی کر دی واو کے مشابہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ثنا علیہ ہے، ثنا علیہ کے کنارے کو نیچے جو ہونٹ کے تلی والے حصے پر لگائیں گے، اس طرح سے ادا کریں گے. اس کی صفات کا خیال کرتے ہوئے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی سختی نہیں ہے، قوت نہیں، کچھ نہیں ہے، نرمی ہے. لیکن نرمی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ثنا علیہ کے آپ کے کنارے ہیں نا ثنا علیہ کے، ان کو آپ نیچے کے ہونٹ سے الگ ہی کر دیں. اگر نیچے کے ہونٹ سے وہ اوپر اٹھنے لگے تو پھر واو کے مشابہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا فَكَيْفَ، اگر ہم نے بہت زیادہ نرمی کر دی تو کیا ہو جائے گا؟ وَكَيْفَ وَكَيْفَ، یعنی واو کے مشابہ ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں حروف اسی طرح سے ہاں کے اندر اتنی زیادہ بھی نرمی نہیں کری کہ حمزہ مسخلہ، یعنی جو تسہیل سے ادا کیا جائے حمزہ اس کے مشابہ ہو جائے یہ بھی اس طرح سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں حروف عذاب ضرور ہیں، لیکن اتنی بھی زیادہ نرمی نہ کریں کہ فا واو کے مشابہ ہو جائے اور ہاں حمزہ مسخلہ کے مشابہ ہو جائے. اور اسی طرح سے فا کے اندر بہت زیادہ ہوا بھی نہیں نکالنی. ٹھیک ہے، ایسے بہت سے مطلب بہت زیادہ ہوا نکالتے ہیں فا، یعنی طریقے سے نکالنا ہے. اسی طرح سے عین اور ہا کے ادا کرتے وقت اتنا زور نہ لگائیں کہ گلا گھٹ جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے آواز بہت بری ہو جاتی ہے اور ان میں نرمی اور عمدگی نہیں رہتی. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو حفاظ ہیں، جو پڑھانے والے بھی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں اس طرح سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ نہیں نکالنا، حلق سے ادا ہوں گے، حلق کے درمیان سے، لیکن ایسے نہیں کرنا، بلکہ بس حلق سے ادا کرنا ہے. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اب اگر بہت زیادہ زور لگائیں گے دونوں حروف کو ادا کرنے میں تو آواز بھی پوری سی ہو جائے گی. جو مقصد ہے، آپ نے جو شروع میں تجوید کے معنی پڑھے، تجوید کا معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، وہ عمدگی نہیں رہے گی، بلکہ آواز کے اندر کراہت پیدا ہو جائے گی. اس طرح سے تو اتنا زور نہیں لگانا ہمیں. ٹھیک ہے، بس حلق کے درمیان سے نکالنا ہے. عالمین، حامین، الحمد، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو وہی بتا رہے ہیں کہ عین اور ہا کے ادا کرتے وقت اتنا زور نہ لگائیں کہ گلا گھٹ جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے آواز بری ہو جاتی ہے اور ان میں نرمی اور عمدگی نہیں رہتی. دعات کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ، یہ تو آپ کو میں بہت مرتبہ سمجھا چکا ہوں اور سمجھاتا چلا ہی آ رہا ہوں، وہی صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں کیا بتا رہے ہیں. دعات کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے زبان کی کروٹ کو دائیں یا بائیں ڈاڑوں سے لگائیں، پھر زبان کے باقی حصے کو پھیلا کر صفت اطباق ادا کرنے کے لیے تالو سے لگائیں، اور زبان کی نوک کو دال اور ضا کے مخرج پر لگنے سے بچائیں. بس جب اس طریقے کے موافق زبان لگ چکے تو آواز پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس طرح طاعت صحیح ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو بہت مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ جب اس حرف کو ادا کریں، بھائی سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ. اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس حرف کو ادا کرنے کے لیے بائیں طرف سے نکالیں، یعنی زبان کی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے تو اس حرف کو آسان ہوگا. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. اور اگر دائیں کروٹ دائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے تو یہ مشکل ہے. اور دونوں کو ایک ساتھ، یعنی زبان کی دونوں کروٹ اوپر کی دونوں ڈاڑوں پر، اوپر کی ڈاڑوں پر ایک ساتھ لگائیں تو بہت مشکل ہے. تو یہ بتا رہے کہ آپ جس طریقے سے بھی اس کو ادا کرنا چاہیں، یعنی مثلا بائیں طرف سے ہم اس کو نکال رہے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ زبان کی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑ پر لگا دیں. ٹھیک ہے، زبان کی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑوں پر لگا لیں، اور زبان کا اگلا حصہ، زبان کی نوک، زبان کے کنارے، انہیں بجا کر کے رکھیں. زبان کے کنارے کہیں نہ لگنے دیں، زبان کی نوک کہیں نہ لگنے دیں. ٹھیک ہے، زبان کے کنارے
ثنا سفلا پر لگ گئے یا علیا پر لگ گئے تو یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا. اگلا حصہ جو ہے زبان کی نوک، زبان کے کنارے، انہیں ہمیں بچا کر کے رکھنا ہے. صرف زبان کی کروٹ، زبان کی جو کروٹ ہے اس کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیں، اور پچھلا حصہ جو زبان کا ہے اس کو تالو پر لگا دیں، تالو کے اوپر پھیلا دیں پچھلا حصہ صفت اشتقاق ادا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو پچھلا حصہ تالو پر لگا کر کے پھیلا کر کے پھر آواز نکالیں تو انشاءاللہ اس حرف کی صحیح آواز نکل جائے گی. اب آپ ایک مرتبہ ادا کریں میرے ساتھ. زبان کی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑ پر لگائیں، لگا لی، صرف کروٹ لگائیں، زبان کی نوک کنارے بالکل نہیں لگانے ہیں، اور زبان کا پچھلا حصہ وہ تالو پر لگا دیں اور ادا کریں. ضاد ضاد ضاد. اس طرح سے جب آپ ادا کریں گے تو یہ حرف صحیح ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے زبان کی داڑوں پر لگائی، پچھلا حصہ بھی آپ نے تالو پر چمٹا دیا، پھیلا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگلا حصہ زبان کے کنارے یا نوک یہ ثنا سفلا یا علیا پر آپ نے ٹچ کر دیے تو پھر یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا. پھر بن جائے گا صاد، پھر وہ زا کی، زال کی، ضا کی، اس طرح کی آوازیں اس کے اندر سے نکلے گی. ٹھیک ہے، تو صحیح طریقہ یہ ہوا زبان کی کروٹ داڑوں پر لگا کر کے اگلا حصہ بچا کر کے رکھے اور پچھلا حصہ تالو پر چمٹا دے اور پھر ادا کریں. ضاد ضاد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح سے اس حرف کی ادائیگی کی خوب کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر صفات لازمہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے. اب آگے صفات عارضہ کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ. زندگی بخیر رہی. ہماری آپ کی ملاقات اب عید کے بعد ہوگی اور پھر یہاں سے صفات عارضہ کا بیان سے اس کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا یہ سبق ہے. آپ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں. جو آپ نے سبق پڑھا ہے یہ پوری کتاب اس کے اوپر آپ نظر ثانی کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، بس کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.